السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ امید ہے اپنے گھر میں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے والدین کا کہنا بھی مان رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ جماعت چہارم کے لیے ہے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے مل جل کر رہنا، جو کہ آپ کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے، اور صفحہ نمبر 13 پر یہ موجود ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے سبق کے متن کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں سب کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی بھی مشکل یا پریشانی میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، کوئی مشکل درپیش ہو تو سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ پیارے بچوں، جب آپ لوگ درست تلفظ کے ساتھ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اس گاؤں کے لوگوں نے اس میں ایک بچہ ہے عدیل، جو اس گاؤں میں رہتا ہے۔ عدیل کے جو گاؤں کے لوگ تھے سب کس طرح پیار محبت سے رہتے تھے، اور ان لوگوں نے مصیبت اور پریشانی میں ایک ہو کر کس طرح سے مقابلہ کیا اور اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ آپ لوگ اس کے متن کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کے اہم نکات نکالیں گے۔ کم سے کم 4 یا 5 اہم نکات ہونے چاہیے اس سبق کے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ اس سبق کی بلند خوانی کر لیں گے تو پھر آپ مشکل الفاظ کی معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ چھوٹی سی ایک لغت کا بھی جو سب کے پاس گھروں میں ہوتی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 14 پر ایک چھوٹا سا چارٹ بنا ہوا ہے جس میں مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 1 ہے، اس میں کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں جس پر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں وہی پوائنٹس ہیں جو آپ نے اس میں پوچھے گئے ہیں، جو آپ نے اس میں سبق میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر سوال نمبر 2 ہے جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 15 پر دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر جو سوال ہیں وہ اسی میں سے ہیں جو آپ نے سبق پڑھا ہے ابھی۔ تو اگر آپ نے سبق کے متن کو اچھی طرح سمجھا ہے تو وہ آپ کو لازمی طور پر وہ آئیں گے۔ آپ ایک کام کریں، پینسل لیں اور سبق میں دیے گئے اہم پوائنٹس کو انڈر لائن کر لیں، جن سے آپ کو بہت مدد ملے گی اور آپ کو ان کے جواب انفرادی طور پر کرنا آئیں گے۔ صفحہ نمبر 15 ہی پہ خالی جگہیں ہیں جن میں الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں۔ خالی جگہیں آپ انہی دیے گئے الفاظ کی مدد سے ان کو پر کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ جملے دیے گئے ہیں جن میں آپ نے صحیح اور غلط کے نشان لگانے ہیں سبق کی روشنی میں دیے گئے
جملے ہیں جس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جملہ صحیح ہے تو آپ صحیح کا نشان لگا دیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جملہ غلط ہے تو پھر آپ غلط کا نشان لگا دیں۔ اور یہ سبق مل جل کر رہنا، امید ہے اس کا اخلاقی پہلو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور اسی اخلاقی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے یہ سبق مل جل کر رہنا جو آپ کی درسی کتاب میں سے لیا گیا ہے صفحہ نمبر 13 پر سمجھ میں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔